اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ ویلکم ٹو الہم ڈائنامک ورلڈ۔ مظہر قادری عزیزی کی طرف سے تمام طلباء اور طالبات کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اسلامیت لازمی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 باب نمبر 4 کا لیکچر نمبر 4 آج ہمارے سامنے ہے، اور اس میں جو آج ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ ہے حفاظت و جمع و تدوین قرآن کے ادوار۔ میرے بیٹو یاد رکھو، سن 2002 سے لے کر 2002، 2003، 2005، 2008، 2007 اور اس طریقے کی اب تک کی 2020 تک کے اندر ایک لمبی فہرست ہے جو کہ اس سوال کو بارہا بار بورڈ کے اندر جو ہے کیا کیا گیا ہے، رپیٹ کیا گیا ہے۔ اس سوال کو پوچھنے کا انداز اور طریقہ کار ذرا مختلف ہے، وہ ذرا دیکھیے گا۔ آپ کے پاس یہ سوال پوچھتا ہے حفاظت قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں حفاظت قرآن کو تفصیل سے بیان کریں۔ یا پوچھے گا حفاظت و جمع اور تدوین قرآن کے بارے میں۔ یہ تمام تر معنی مطالب اس کے دیکھے جائے تو ایک ہی ہیں، حفاظت ہے، جمع ہے، تدوین ہے۔ یا آپ سے پوچھ لے گا تدوین قرآن کے ادوار لکھیں۔ تدوین قرآن کے ادوار کتنے ہیں؟ تدوین قرآن کے ادوار 3 ہیں۔ آج جس دور کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میرے بیٹو یہ اس طریقے سے مختلف سوالات جو ہے یہ پوچھ سکتا ہے۔ تو آئیے آج کا جو دور ہم نے پڑھنا ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر جو ہے قرآن حکیم کو کس طریقے سے اکٹھا کیا گیا، قرآن حکیم کو کس طریقے سے جمع کیا گیا، اور قرآن حکیم کو جمع کر کے کس طریقے کار کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا۔ آج ہمارے پاس کی سب سے پہلی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے کتابت وحی۔ کتابت کہتے ہیں لکھنا، کاتب سے یہ لفظ کتابت کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی کو بلوا کر، کاتبین وحی کہا جاتا ہے وحی کو لکھنے والا، رائٹر جس کو کہا جائے، کاتبین وحی کو بلوا کر اس وحی کو لکھوا دیتے، اور ساتھ ساتھ یہ رہنمائی بھی فرما دیتے کہ اس وحی کو کس صورت سے پہلے یا بعد میں رکھنا ہے، کہ اس وحی کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پر۔ اور یاد رکھیں قرآن حکیم کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب نزولی کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر کون سی ترتیب ہے؟ ترتیب توقیفی کی بات بھی ساتھ ہی کر دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے، جنہوں کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، تو آپ ساتھ آ کر یہ فرما دیتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اس صورت کو، آپ اس آیت کو، آپ اس وحی کو فلاں جگہ پر فلاں آیا کو فلاں صورت کے ساتھ ملا دیں۔ اس کے بعد ہے یاد کرنا۔ یاد ہو آپ کو کہ اہل عرب کا حافظہ جو ہے وہ بہت مشہور و معروف جانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب بھی کوئی صورت یا آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھ کر زبانی یاد کر لیتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظے کا کیا عالم، سرکار علیہ السلام ایک مرتبہ کسی بھی چیز کو پڑھ لیتے تو آپ کے ذہن مبارک میں وہ چیز کیا ہوتی تھی، ایسے جیسے کمپیوٹر کے اندر فٹ ہو جاتی ہے، ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، جس کو کبھی اس میں کوئی ایرر تک نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن اقدس میں، ذہن مبارک میں اس طریقے سے جو تھی وہ بات بیٹھ جاتی تھی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے اونچی آواز میں تلاوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے اس وحی کو اونچی آواز میں تلاوت کرتے، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ساتھ دہرا کر کیا کر لیتے، زبانی یاد کر لیتے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عرب کا حافظہ بہت مشہور و معروف جانا جاتا ہے، جو وہ ایک دفعہ کسی تحریر کو پڑھ لیتے وہ ان کو کبھی بھی نہیں بھولتی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھنا۔
ایک مقام متعین کیا گیا تھا جہاں پر تمام تر وحی کو لکھ کر وہاں پر رکھ دیا جاتا تھا. کیا کہتے ہیں جی اس میں؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مقرر جگہ تھی جہاں یہ لکھی ہوئی آیات رکھ دی جاتی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہاں سے اس وحی کو لکھ کر لے جاتے تھے اور اس سے حفظ کر لیتے تھے، اس کو یاد کر لیتے تھے. اس کے بعد اگلی ایڈنگ ہمارے پاس ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور جو ہے. دور کہتے ہیں دہرانا، دہرائی کرنا. جو حفاظ قرآن ہیں، جو یہ سن رہے ہیں حفاظ قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے قرآن کا دور کس کو کہتے ہیں. اور جب رمضان المبارک میں تراویح سنانی ہوتی ہے تو تراویح سے پہلے قرآن حکیم کا دور کیا جاتا ہے، دہرائی کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں ہوں، حافظ ہوں، اب میں آگے کسی دوسرے حافظ کو سنا رہا ہوں، اب وہ دوسرا حافظ مجھے سنا رہا ہے. اس کو کہا جاتا ہے قرآن کا دور کرنا. کہتے ہیں ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، سبحان اللہ، دور بھی کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جبریل امین کے ساتھ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. اور حیات مبارکہ کے آخری سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں، 63 برس زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں، آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دور 2 مرتبہ دہرایا. یہاں پر MCQs پوچھا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کتنی بار دور کیا؟ تو کتنی بار کیا؟ 2 بار دور فرمایا. اس کے بعد ہے جی یہاں پر نمازوں میں تلاوت. نمازوں میں تلاوت سے مراد جہری نمازیں. جہری نمازیں کون سی ہوتی ہیں؟ جن میں پہلی 2 رکعت میں جو امام ہے وہ اونچی آواز میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتا ہے، تلاوت کرتا ہے. کہتے ہیں جہری نمازوں میں اس وحی کی تلاوت کی جاتی تھی. جو وحی نازل ہوتی تھی جہری نمازوں میں اس کی تلاوت کی جاتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سماعت کرتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے. اس کے بعد ہے ذرائع کتابت. اب کتابت کا ذریعہ کیا تھا؟ کتابت کا طریقہ کار کون سا تھا؟ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیات، the most important short question، قرآن حکیم کو کس طریقے سے محفوظ کیا گیا؟ ذرائع کتابت کون کون سے تھے؟ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیات پتھر کی سلوں، جو پتھر کی بڑی بڑی سل ہوتی ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، اس پر پتھر کی سلوں، اور جس کی سب سے بڑی سنہری مثال غار حرا کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں پر وہ آیات کریمہ لکھی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. جو بھی حجاج کرام اور جو بھی عازمین حج جہاں پر جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر جانے کا موقع ملتا ہے، وہاں پر اس کو دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں. اس کے کہتے ہیں اونٹ کی شانے کی ہڈی. جیسے اس طریقے سے اونٹ کی شانے کی ہڈی جو اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، اس کو بعد کہتے ہیں کھجور کے پتوں پر، لکڑی پر اور کپڑے اور کاغذ کے اوراق پر جو تھا یہ وحی جو تھی لکھ لی جاتی تھی. اس طریقے سے وحی کو لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا، اور محفوظ کر کے کہاں پر رکھ دیا جاتا تھا؟ مسجد نبوی کے اندر ایک مقام متعین تھا، وہاں پر رکھ دیا جاتا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں the most important short question then اس دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ہیڈنگ جو ہے ہمارے پاس وہ کون سا ہے؟ کاتبین وحی. کاتبین وحی سے کیا مراد ہے؟ کاتبین وحی کے نام لکھیں. کاتبین وحی کسے کہتے ہیں؟ اس طریقے سے سوال جو ہے یہ پوچھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت وحی کے لیے 42 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو مامور فرمایا تھا. کس پر؟ قرآن حکیم کی وحی کو لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں مشہور کاتبین وحی کے نام لکھیں. کون کون سے ہیں مشہور کاتبین وحی کے نام؟ یہ آپ کے پاس سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، لکھے ہوئے ہیں. جن میں سب سے پہلے نام آتا ہے وہ خلفائے راشدین کا نام آتا ہے، خلفائے اربعہ کا نام آتا ہے. سر خلفائے راشدین سے کیا مراد ہے؟ خلفائے اربعہ کے نام لکھیں. یہ سوال بھی آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے. خلفائے اربعہ عربی میں 4 کو کہا جاتا ہے. راشدین، خلفائے راشدین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے نام جو ہے یہ شامل ہے. یہ 4 صحابی رسول خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے، خلفائے اربعہ جن کو کہا جاتا ہے. جب بھی آپ کے سامنے یہ سوال آئے خلفائے اربعہ کے نام لکھیں یا کاتبین وحی کے نام لکھیں تو آپ یہ 4 نام اچھے سے ہر بچے کو یاد ہوتے ہیں، یہ 4 نام آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں مشہور کاتبین وحی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیا ہے؟ اس میں شامل ہے، کس میں؟ مشہور کاتبین وحی میں یہ شامل ہے۔ آج کا لیکچر یہاں پر میرے بیٹو اختتام ہوتا ہے، اور اسی سوال کے ساتھ جو ہے ابھی آپ کے 2 ادوار جو ہے وہ باقی ہیں، جس میں بات کی جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ شامل ہے۔ جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔